بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل کی کلاس میں ہم نے سبق میرا وطن میرا چمن کی ریڈنگ کمپلیٹ کی تھی اور ہم نے اس میں الفاظ معنی بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، قواعد کی روح کے الفاظ بھی بتائے تھے۔ آج ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیٹا سب بچے اپنی اپنی ریڈنگ بک کا پیج نمبر 33 اوپن کر لیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلا کوسچن ہے، ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ درست جواب کے گرد نیلے پین سے بھریں۔ بیٹا آپ نے ان کو سرکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلا فرسٹ ایم سی کیو ہے، گھنٹی کہاں بجی تھی؟ دروازے پر، موبائل پر، ٹیلی فون پر، ٹیلی ویژن پر۔ جو بھی آپ کو اس میں رائٹ آنسر لگے آپ اس کو سرکل کرتے جائیں گے۔ دروازے پر کون تھا؟ احمد، زین، امی، دوست۔ زین احمد کو کیا دینے آیا تھا؟ سیب، گیند، کتاب، ایک پودا۔ احمد پودے کو پانی کب دیتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ نیکسٹ ہے، پودا کس میں تبدیل ہو گیا؟ گھاس پھوس میں، تناور درخت میں، شاخوں میں، لمبی بیل میں۔ ایک دن اس درخت پر لگ گیا، سیب، آم، آڑو، کیلا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر بھول گئے، احمد کو، زین کو، درخت کو، آم کو۔ درخت کا ایک حصہ کتنے عرصے میں سوکھ گیا؟ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں یا 2.5 سال میں؟ انتہا کا متضاد ہے ابتدا، آخر، شروع، عروج۔ درخت کا مترادف لفظ ہے شاخ، ٹہنی، شجر، پودا۔ جی بیٹا آئی ہوپ آپ سب بچوں نے ان کے رائٹ آنسرز کو سرکل کر لیا ہوگا۔ جو بھی ان کے رائٹ آنسرز ہیں آپ نے ان کو سرکل کرنا تھا۔ اب میں آپ کو ان کے رائٹ آنسرز ٹیلی کروا دیتی ہوں، آپ سب بچے اپنی اپنی ورک بکس پہ ٹیلی کریں۔ فرسٹ ہمارے پاس ایم سی کیو تھا، گھنٹی کہاں بجی تھی؟ اس کا رائٹ آنسر ہے دروازے پر۔ دروازے پر کون تھا؟ رائٹ آنسر زین۔ زین احمد کو کیا دینے آیا تھا؟ آپشن 4 رائٹ آنسر، ایک پودا۔ احمد پودے کو پانی کب دیتا تھا؟ فجر کی نماز، جی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ پودا کس میں تبدیل ہو گیا؟ آپشن 2 رائٹ آنسر، تناور درخت میں۔ ایک دن اس درخت پر لگ گیا، آپشن 2 رائٹ آنسر، آم۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر بھول گئے، آپشن 3 رائٹ آنسر، درخت کو۔ درخت کا ایک حصہ کتنے عرصے میں سوکھ گیا؟ آپشن 4 رائٹ آنسر، 2.5 سال میں۔ انتہا کا متضاد ہے، آپشن 1 رائٹ آنسر، ابتدا۔ درخت کا مترادف لفظ ہے، آپشن 3 رائٹ آنسر، شجر۔ جی بیٹا یہ تو تھے آپ کے ایم سی کیوز۔ اب میں نے آپ کو یہاں پہ ٹیلی بھی کروائے، آپ لوگ سب اپنی اپنی بکس پہ دیکھ لیں کہ کسی نے رانگ آنسر تو نہیں لگایا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں، سوال نمبر 2 ہیں ہمارے پاس، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اب جن بچوں نے ریڈنگ کو غور سے سنا ان کے لیے تو ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ریڈنگ کو غور سے نہیں سنا ان کو ان سوالات کے جوابات نظر نہیں آئیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ نے اپنی اپنی کاپیز پہ ان سوالات کو لکھنا ہے، کیونکہ آپ کی ریڈنگ بک پہ اتنی اسپیس نہیں ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ تو اپنی اپنی اردو الف کاپی پہ آپ لوگ ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں، اردو الف پورشن پہ۔ پہلا سوال ہے، احمد اور زین کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ دوسرا، زین احمد کے گھر کیوں گیا تھا؟ تیسرا، دونوں نے مل کر پودا کہاں لگایا؟ چوتھا، احمد بیرون ملک کیوں گیا؟ پانچواں، ابو نے درخت کیوں کٹوا دیا؟ چھٹا، احمد کو کس نے مخاطب کیا تھا؟ ساتواں، ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ آٹھواں، درخت نے احمد سے کیا کہا؟ جی اب بیٹا میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ ان کے آنسرز بتا دیتی ہوں، پھر بھی دیکھیں۔ احمد اور زین کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ احمد اور زین آپس میں دوست اور ہم جماعت تھے، اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، زین احمد کے گھر گیا تھا، زین کے استاد کیوں گیا تھا؟ زین کے استاد نے درختوں کی افادیت
کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے زین احمد کے لیے بھی پودا لے آیا تھا۔ یہاں پہ پرنٹنگ مسٹیک تھی سوال نمبر 2 میں، یہاں پہ کیوں آئے گا سوال میں۔ دونوں نے مل کر پودا کہاں لگایا؟ دونوں نے مل کر پچھلے صحن میں پودا لگایا۔ احمد بیرون ملک کیوں گیا؟ احمد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ ابو نے درخت کیوں کٹوا دیا؟ تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں درخت کا ایک حصہ بالکل سوکھ گیا تھا، اس لیے ابو نے مالی کی مدد سے اس کا ایک حصہ کٹوا دیا تھا۔ احمد کو کس نے مخاطب کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے احمد کو آم کے درخت نے مخاطب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے انتھک محنت کرتے ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے۔ درخت نے احمد سے کیا کہا؟ درخت نے احمد سے کہا کہ جس طرح تم کو مجھ سے لگاؤ اور انسیت ہے اور تم خوب محنت سے میری دیکھ بھال کرتے ہو اور کھاد اور پانی کا استعمال کرتے ہو، اسی طرح ہمارا پاکستان بھی ایک نوزائیدہ پودا تھا جس کو ایک تناور پودا بنانے کے لیے کڑی محنت کی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو اپنا مفاد ملک کے مفاد سے زیادہ عزیز ہوتا گیا، یہ میری طرح کمزور ہوتا گیا۔ اگر یہ اسی طرح کمزور ہوتا گیا تو اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ بقا یعنی سلامتی۔ جی بیٹا، تو یہ تھے ان سوالات کے جوابات۔ آپ سب بچے اپنی اپنی اردو الف کاپیز پہ یہ سوالات کے جوابات ضرور لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کی ریڈنگ بک کی مشق میں ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ اور مترادف کس کو کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے سرسبز، دوسرا خوش دلی، تیسرا اعلیٰ، چوتھا افادیت، پانچواں درخت اور چھٹا وطن۔ جی تو اب آپ ان کے آنسرز بیٹا اسی کے اوپر ہی لیڈ پینسل سے اپنے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ایک ورڈ کی اتنی سپیس ہے کہ آپ ان کے آنسر انہی کے اوپر ایک ایک ورڈ کا لکھ سکتے ہیں۔ لیڈ پینسل سے آپ نے اس ریڈنگ بک کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے جملے آپ نے بنانے ہیں، اور یہ بھی آپ نے اردو الف کاپی پہ بنانے ہیں، اردو الف پورشن پہ، کیونکہ اتنی سپیس بک پہ ریڈنگ بک پہ نہیں ہے کہ آپ سب الفاظ کے جملے یہاں پہ بنا سکیں۔ پرندے، مذاق، افادیت، تنبیہی اور معمول، ان تمام الفاظ کے جملے آپ نے اپنی اپنی اردو الف پورشن پہ بنا لینے ہیں۔ اب میں آپ کو الفاظ کے مترادف جو ہیں وہ مزید ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ سرسبز، سرسبز کا مترادف کیا ہے؟ ہرا بھرا۔ افادیت کا مترادف فائدہ، خوش دلی، خوشی کے ساتھ، درخت، شجر، اعلیٰ، بڑا، اہم، وطن کا مترادف کیا ہے؟ ملک۔ جی یہ تو بیٹا آپ کے الفاظ مترادف۔ نیکسٹ سوال آپ کا ہے سوال نمبر 5، ذیل میں دیے گئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کریں۔ اب یہ جو ہیں یہ پریزنٹ یعنی فعل حال کے جملے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو پاسٹ میں چینج کرنا ہے، ان سینٹینسز کو فعل ماضی میں چینج کرنا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ کیا مانگنے آئے ہو۔ دوسرا ہے درخت ہرا بھرا ہے۔ تیسرا تمہیں مجھ سے لگاؤ اور انسیت ہے۔ چوتھا جملہ ہے ملک کی بقا کو خطرہ لاحق ہے، اور پانچواں زین ایک سمجھدار لڑکا ہے۔ اب آپ نے ان 5 کے 5 جملوں کو فعل ماضی کے جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اب وہ کس طرح سے ہم تبدیل کریں گے؟ آپ لوگ اپنی اپنی ورک بک پہ، یہاں پہ اسپیس ہے، آپ لوگ ورک بک پہ ہی ریڈنگ بک پہ ہی آپ لوگ سالو اس کو ساتھ ساتھ اگر کرنا چاہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے، تو آپ انہی کے اوپر چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگ اپنی اپنی اردو الف کاپی پہ لکھ سکتے ہیں۔ جی پہلا ہے کیا مانگنے آئے ہو، اس کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ کیا مانگنے آئے تھے۔ اب تھے کی وجہ سے یہ جملہ کیا ہو گیا؟ فعل ماضی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ درخت ہرا بھرا ہے، درخت ہرا بھرا تھا۔ تمہیں مجھ سے لگاؤ اور انسیت ہے، تمہیں مجھ سے لگاؤ اور انسیت تھی۔ اب تھی تھا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ ماضی کے جملے بنے جا رہے ہیں۔ ملک کی بقا کو خطرہ لاحق ہے، ملک کی بقا کو خطرہ لاحق تھا۔ زین ایک سمجھدار لڑکا ہے، زین ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ جی بیٹا تو یہ تھے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 آپ کی جو ریڈنگ بک میں موجود ہیں، اس کو ابھی ہم لاسٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ ابھی ہم آتے ہیں سوال نمبر 8 پہ، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اب آپ نے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، فرسٹ ہے تنبیہی،
نیکسٹ ہے اطلاعی، افادیت، رسیلہ اور نوزائیدہ. اب اس پہ ہم نے اعراب کیسے لگانے ہیں؟ تنبیہی میں تے پہ زبر، نون پہ جزم، بے کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، ہے کے نیچے زیر اور پھر یہ پہ جزم. اطلاعی الف کے نیچے زیر، توئیں پہ شد اور زیر، لام پہ زبر، الف خالی. اگر کوئی بھی کسی بھی لفظ کے درمیان میں جب الف آتی ہے اعراب میں تو وہ ہمیشہ خالی جائے گی، اس پہ کوئی بھی اعراب نہیں لگے گا. اگر درمیان میں جیسے اب اطلاعی میں ایک اطلاعی میں الف شروع میں آ رہا ہے، اس کے نیچے ہم نے زیر لگائی، لیکن لام الف لا لام کے بعد جو الف سینٹر میں آ رہی ہے اس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا، وہ خالی، اس میں کوئی بھی اعراب نہیں لگایا جائے گا. اس کے بعد عین کے نیچے زیر اور یہ پہ جزم. اس کے بعد ہے افادیت. یہ ورڈ ہے افادیت، الف کے نیچے زیر، فے پہ زبر، الف پھر خالی آ جائے گا سینٹر والا، دال کے نیچے زیر، یہ پہ زبر اور تے پہ پھر جزم. رسیلہ، رے پہ زبر، سین کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، لام پہ زبر اور پھر الف خالی. نوزائیدہ، نون پہ زبر، واو پہ جزم، زال پہ زبر، الف خالی، حمزہ کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، دال پہ زبر اور پھر ہے پہ جزم. یہ تو بیٹا تھے اعراب. آپ سب بچے اپنی اپنی ریڈنگ بک پہ اس کو لیڈ پینسل کے ساتھ اعراب لگا لیں غور سے. ساتھ ساتھ اعراب آپ نے لگانے میں بہت دھیان سے کرنا ہے. آپ کچھ بچے اس میں مسٹیکس کر جاتے ہیں. اعراب کو بہت ہی غور سے دیکھ کے اس پکچر کو اور اپنے اپنے اعراب اپنی ریڈنگ بک پہ لگائیں گے سب بچے. اس کے بعد آپ کے پاس بیٹا گرامر کا پورشن ہے. گرامر میں کیا ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں؟ ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو تو بے معنی سا لگتا ہے، جیسے پر، کو، سے، کی وغیرہ، لیکن جملے میں شامل ہو کر نہ صرف خود بلکہ جملے کو بھی بامعنی بنا دیتا ہے، جیسے انواع و اقسام. جی اب حرف کسے کہتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا لکھا جائے تو کوئی معنی نہیں دیتا، یعنی ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جملے میں جب شامل ہو جاتا ہے تو جملے کو بھی بامعنی بنا دیتا ہے. اس کے بغیر جملہ بھی بامعنی سا لگتا ہے، اور وہ اکیلا حرف اگر لکھا جائے تب بھی وہ بے معنی سا لگتا ہے. لیکن جب وہی حرف ہم ایک جملے کے اندر درمیان میں یا کہاں ایڈ کر دیتے ہیں تو جملہ بھی بامعنی ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد حروف ندا، وہ حروف جو کسی کو ندا کہتے ہیں آواز، صدا کو، وہ حروف جو کسی کو آواز دینے، مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں حروف ندا کہلاتے ہیں. جیسے جیسے اے، ارے، سنو، او، اجی وغیرہ. یعنی کوئی بھی جب مخاطب کرنے کے لیے کوئی بھی ہم حرف کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی حرف کا تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف ندا. اس کے بعد نیکسٹ ہیں حروف استعجاب. ایسے حروف جو تعجب یا حیرانی کے لیے استعمال ہوں، یعنی جس میں تعجب یا حیرانی ظاہر ہوتی ہے جن حروف کو دیکھ کے، جیسے واقعی، واہ کیا بات ہے، حیرت انگیز، واہ واہ وغیرہ. یعنی ان تمام الفاظ سے تعجب اور حیرانی ظاہر ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے حروف تاسف. ایسے حروف جو دکھ، افسوس، تکلیف اور گھبراہٹ کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے آہ، اف، ہائے ہائے، ہائے اللہ وغیرہ. حروف تعصب کیسے؟ جو کسی بھی دکھ، تکلیف، گھبراہٹ کے موقع پر بولے جاتے ہیں. یاد رہے حروف ندا، حروف تعصب اور حروف تعجب کے بعد علامت ندا، یہ ندائیہ کی علامت ضرور لگائی جاتی ہے. ان تمام حروف جو آپ کو بتائے، حروف ندا ہو، چاہے وہ حروف تعصب ہو، چاہے وہ حروف تعجب ہو، ان تمام حروف کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور استعمال ہوتی ہے، کیونکہ کسی سے بھی مخاطب کرنے کے لیے ندائیہ، ندا صدا لگانا، کسی سے مخاطب ہونا، تو اس لیے یہ ان الفاظ کے بعد علامت ضرور آئے گی، علامت ندائیہ. جیسے ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیں ہائے اللہ کے بعد یہ حروف ہے تو یہ حروف تعصف، لیکن اس کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور آ رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی حروف استجاب یا تعجب کی بھی کوئی بھی حرف ہوتا ہے اس کے بعد بھی ضرور ندائیہ آئے گی، اور اسی طرح حروف ندا کے بعد بھی ندائیہ کی علامت ہم نے ہر حروف کے بعد، یہ حروف تعصف، حروف استجاب یا حروف ندا کے بعد ضرور لگانی ہے. جی بیٹا اب یہ تھے آپ کے پاس حروف. اب اسی کے حوالے سے آپ کے بک پہ انہوں نے آپ کو MCQs دیے ہیں. پہلا MCQ ہے وہ حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں کہلاتے ہیں. اب جو بھی آپ کو اس میں سے رائٹ آنسر لگے اس کو لیڈ پینسل سے سرکل کر لیجئے گا. حروف تعصف، حروف ندا، حروف استعجاب یا حروف استفہام.
سیکنڈ ہے وہ حروف جو دکھ، افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں کہلاتے ہیں حروف تعسف، حروف ندا، حروف استعجاب یا حروف استفہام۔ اب اوپر آپ کو میں نے سمجھایا ہے، آپ اس کے اکارڈنگ جو آپ کو رائٹ آنسر لگے اس کو سرکل کرتے جائیں۔ ایسے حروف جو تعجب یا حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں کہلاتے ہیں حروف ندا، حروف استفہام، حروف استعجاب یا حروف تعسف۔ ایسا کلمہ جو اکیلا تو بے معنی سا لگے مگر جملے میں شامل ہو کر با معنی لگے کہلاتا ہے اسم، فعل، حرف، صفت۔ اس کے بعد ہے 5واں، درج ذیل میں سے کون سی مثال حروف تعسف کی ہے؟ ہائے ہائے، ارے، سنو، واہ واہ۔ جی بیٹا، اب یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز۔ آئی ہوپ آپ سب بچوں نے جو آپ کو رائٹ آنسر لگے آپ نے سرکل کر لیے ہوں گے۔ اب میں آپ کو ان ایم سی کیوز ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ جی، تو پہلا تھا وہ حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں کہلاتے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن 2 حروف ندا۔ وہ حروف جو دکھ، افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں کہلاتے ہیں، آپشن 1 رائٹ آنسر حروف تعسف۔ ایسے حروف جو تعجب یا حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں کہلاتے ہیں، آپشن 3 رائٹ آنسر حروف استعجاب۔ ایسا کلمہ جو اکیلا تو بے معنی سا لگے مگر جملے میں شامل ہو کر با معنی لگے کہلاتا ہے، آپشن 3 رائٹ آنسر حرف۔ اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے کون سی مثال حروف تعسف کی ہے؟ اس میں آپشن 1 رائٹ آنسر ہے ہائے ہائے۔ جی بیٹا، تو یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز۔ امید ہے آپ سب بچوں نے اپنی اپنی بک سے ٹیلی کر لیے ہوں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ میں نے آپ کو سینٹر میں سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 کہا تھا کہ وہ ہم لاسٹ پہ کریں گے، اور وہی میں نے آپ کو ڈائری میں سوال دینے ہیں کہ آپ کے کیا ہے۔ سوال نمبر 6، ہم پاکستان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، ایک پیرائے میں بتائیں۔ اب آپ نے یہ اپنی خوش خط کاپیز پہ ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور سوال نمبر 7 ہے اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال بیٹا صرف 3-4 لائنز کا ہوتا ہے، 3-4 لائن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس سبق میں یہ سبق کس حوالے سے تھا، اس حوالے سے آپ نے اس کے مین پوائنٹس صرف 3-4 لائنز میں بتانے ہیں۔ اور ہم پاکستان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک قسم کا تخلیقی کام ہے، آپ نے پیراگراف فارم میں یہ بنانا ہے، اور یہ آپ نے دونوں کوسچن اپنی خوش خط کاپیز پہ کرنے ہیں، اور آج کی آپ کی ڈائری بھی یہی ہے۔ جی بیٹا، تو یہاں آپ کی ایکسرسائز بھی تمام کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ایکسرسائز کے تمام سوال ہم نے کر لیے ہیں۔ اب ہمارا یہ پورا چیپٹر کل کی کلاس میں ہم نے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کی تھی، آج ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب بچوں کو ریڈنگ اور ایکسرسائز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ سب بچے یہ ڈائری اپنی ضرور، آپ نے یہ سوال نمبر 6 اور 7 آج کی ڈائری میں اپنا ہوم ورک ضرور کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اب ہم ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔